کہ قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکی. آپ کریں یا نہ کریں ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھی ہم نے قرآن، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. کیا اللہ قرآن کی حفاظت نہیں کر سکا؟ میرا سوال یہ ہے. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں کوئی آدمی کوئی دوسری بات نہیں کہہ سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا وہ ہمارے پاس بالکل محفوظ شکل میں موجود ہے. وہ موجود ہے، پہنچ گیا ہے. اس کی حفاظت تو ایسے غیر معمولی ذرائع سے ہوئی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ دنیا کا ایک کونا اس تک قرآن پہنچ نہیں سکا. اس غیر معمولی سب کو پہنچا ہے. یعنی دیکھیے بعض موقعوں کے اوپر جو اخبار احاد پر مبنی چیزیں تھیں اس کو وہاں ایک قاضی صاحب نے اپنے فتوے سے نافذ کر دیا. ان کے پاس اس وقت اقتدار بھی تھا، اس وجہ سے وہاں زیادہ رواج اس کا ہو گیا. اور ہمارے مدرسوں میں بھی اخبار احاد کی بنا پر جو قرأتیں بیان کی جاتی ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں، جس طرح ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ سنت کیسے منتقل ہوئی ہے، تو وہ بتائیں گے کہ سنت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جو نقل القافہ عن القافہ کے طریقے پر بیان ہوا ہے کچھ اخبار احاد سے. قرآن مجید کے بارے میں یہی صورتحال ہے. یعنی قرآن مجید نقل متواتر سے ہم تک پہنچا ہے، مسلمانوں کے اجماع سے پہنچا ہے. ساری دنیا میں وہ ایک ہی قرآن ہے جو رائج ہے، ہم سب اسی کو پڑھتے ہیں. جاوا سماٹرا میں بھی مسلمان اسی کو لے کر گئے تھے، ہندوستان میں بھی وہی آیا. البتہ بعض جگہوں پر قرآن سے متعلق اخبار احاد کو بھی قبولیت حاصل ہوئی ہے. وہ قبولیت موجود ہے، مدرسوں میں موجود ہے، پڑھایا جاتا ہے. ایک قاضی صاحب نے تیسری چوتھی صدی میں اس کو قانون سے نافذ بھی کر دیا، اس لیے زیادہ شیوع بھی ہو گیا. چھوٹی چھوٹی جگہوں پر آپ کو یہ چیزیں اب بھی مل سکتی ہیں. تو جس طریقے سے اخبار احاد کی بنا پر ہم نے اپنی بہت سی چیزیں مرتب کر رکھی ہوئی ہیں، ایسے ہی قرآن کے بارے میں بھی ہے. اس میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا قرآن مجید کا یہ دونوں طرح کا منتقل ہونا بیک وقت قبول کیا جائے گا، یا اس میں سے ایک کو قبول کیا جائے گا ایک کو قبول نہیں کیا جائے گا.